بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں میاں عباس قصر ایڈوکیٹ اور دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل ہینڈ۔ آج ہم بات کریں گے کہ نکاح مسیار اور نکاح متع ان کے درمیان جو فرق ہے۔ نکاح مسیار اہل سنت اور نکاح جو متع ہے وہ اہل تشیع کے درمیان یہ کچھ معاملات ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ نکاح مسیار ہے کیا۔ بات یہ ہے کہ جو شیعہ حضرات اہل تشیع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نکاح متع ان کے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک کنٹریکٹ میرج ہوتی ہے جس میں طلاق کا معاہدہ ہوتا ہے کہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرتا ہے اور اس کی نیت یہ ہو یا اس میں یہ معاہدہ ہو کہ میں 1 ماہ بعد، 2 دن بعد، 10 دن بعد، 2 ماہ بعد، 6 ماہ بعد، 1 سال بعد، 10 سال بعد، کیا ہے کہ میں اس کی نیت یہ ہے کہ اس کو میں طلاق دے دوں گا، اور عورت کو بھی پتہ ہے کہ یہ اس نے مجھے طلاق دے دینی ہے یا اتنی دیر کے بعد۔ تو اہل سنت کے نزدیک ایسا نکاح، یہ نکاح جو متع ہے یہ ایسا نکاح ہے ہی نہیں سرے سے، کیونکہ اسلام میں، شریعت اسلام میں ایسا نکاح ہے ہی نہیں ہے۔ تو کیا ہے اہل تشیع کے نزدیک ہے۔ پھر کیا ہے کہ جو نکاح مسیار کے حوالے سے اہل تشیع جو ہیں وہ اس کو ایک سفری نکاح بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کہا جائے کہ کوئی شخص جو ہے وہ بیرون ملک جاتا ہے، کسی کام کاج کے لیے جاتا ہے یا اسٹڈی کے لیے جاتا ہے، تو وہاں پہ جو ہے کسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے، تو جب وہ سال بعد، 6 مہینے بعد یا 2 سال بعد جب وہ اپنے ملک واپس آتا ہے تو اس عورت کو جو ہے وہ اس کو طلاق دے کر آتا ہے۔ تو ایسا جو نکاح ہے وہ نکاح سفری نکاح، وہ اہل تشیع کے نزدیک کیا ہے سفری نکاح ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ کہا جائے کہ اہل جو سنت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نکاح جو ہے وہ اسلام میں ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ایک زنا کے زمرہ میں آتے ہیں، کیونکہ یہ کہا گیا ہے اہل سنت کے حوالے سے کہ ایسا نکاح جو ہے وہ نکاح جو ہے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ نکاح تو وہ ہوتا ہے جس میں کوئی ایسی شرط نہ ہو، جس میں عورت کی آبادکاری ہو، اس سے اولاد کا حاصل کرنا ہو، کنبے کا بڑھانا ہو، لیکن کیا ہے کہ اس میں طلاق کا کوئی موضوع، اس کی نیت نہ ہو۔ یہ چیز نکاح مسیار اور نکاح متع، یہ دونوں کی جو ایک سمجھ لیں کہ جنگ ہے اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان۔ تو آپ لوگوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ واقعہ ایسا ہے۔ لیکن جہاں تک یہ دیکھا جائے کہ حضرت سودا رضی تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی، زوجہ تھی اور عمر رسیدہ تھی، لیکن اس نے اگر نکاح مسیار کیا تھا تو صرف اور صرف اپنے قبیلہ، اپنے خاندان کے لیے، ان کی بلند مرتبے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا، منسوب ہوا۔ پھر کیا ہے کہ حضرت سودا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت بھی دے دی دوسری جو بیگمات تھیں یا دوسری جو اجواز مطہرات تھیں ان کے پاس جانے کو، کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میری طرف سے اجازت ہے، آپ جا سکتے ہیں، میں عمر رسیدہ ہوں۔ لیکن بات اب یہ یہاں پہ آپ کر اٹکتی ہے کہ ایسا نکاح جس میں 1 گھنٹہ، 1 دن یا مہینہ، 10 مہینے، سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال، یعنی کہ جتنی دیر گزر جاتی ہے، لیکن اس نکاح میں یہ نیت ہے کہ اس کو میں نے طلاق دینی ہے، تو اسلام، شریعت اسلام کے نزدیک ایسا نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ اہل سنت والوں کا یہ دعویٰ ہے اور آپ لوگ اس کا جواب صحیح دے سکتے ہیں۔ پھر کیا ہے نکاح، یہ نکاح متع ہے، اہل تشیع کے نزدیک یہ نکاح جائز ہے۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ نکاح مسیار کیا ہے۔ اب آپ خود اس کا فیصلہ کریں، نکاح مسیار کیا ہے۔ نکاح مسیار جو ہے یہ آسانی
کا اس کا معنی آسانی ہے، اسر سے نکلا ہے، تو نکاح مسیار جو ہے وہ آسانی سے اسر سے نکلا ہے۔ اور نکاح مسیار جو ہے وہ دو فریقین یعنی کہ ایک مرد اور عورت کا جب نکاح ہوتا ہے اس میں کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز سمجھ لیں، کوئی معاہدہ ہوتا ہے۔ کیا معاہدہ ہوتا ہے کہ جب ایک عمر سیدھا عورت ہے، بیوہ عورت ہے، اس کی عمر زیادہ ہے، وہ کسی نوجوان سے، کسی شخص سے جو ہے وہ شادی کر لیتی ہے۔ جب شادی کر لیتی ہے ان میں معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ عورت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بھی، میں آپ سے کیا ہے کہ میں جیب خرچ نہیں لوں گی، اپنا خرچ نہیں لوں گی، آپ مجھ پہ کسی قسم کا، آپ سے میں گھر بھی نہیں لوں گی۔ لیکن کیا ہے کہ مرد کیا کہتا ہے کہ بھئی میں ہر روز آپ کے پاس نہیں آ سکتا، ہفتے میں یا ایک دن آؤں گا یا مہینے میں ایک دن آؤں گا۔ تو جب یہ دونوں فریق جو ہیں وہ آپس میں رضامند ہو جاتے ہیں، پھر کیا ہے کہ اس کی حدود و قیود میں یہ فرق آ جاتا ہے کہ مرد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھی میں آپ سے اپنا گھریلو کام نہیں لوں گا یا اپنے ذاتی کام نہیں لوں گا، وہ کام سے میں مبرہ سمجھتا ہوں، میں آپ سے کچھ نہیں کرواؤں گا۔ عورت کہتی ہے کہ میں آپ سے جو ہے کوئی خرچہ وغیرہ نہیں لوں گی۔ لیکن کیا ہے کہ پھر اس میں یہ آ جاتا ہے کہ مرد کہتا ہے کہ میں روزانہ آپ کے پاس نہیں آ سکتا، ہفتے میں ایک دن آ سکتا ہوں، یا ہفتے میں نہیں بلکہ مہینے میں آ سکتا ہوں۔ تو عورت جو ہے وہ بھی اس پہ راضی ہو جاتی ہے۔ تو ایسا نکاح جو ہے نکاح مسیار کے زمرے میں آتا ہے، یعنی کہ آسانی ہے، بجائے کہ یہ نکاح جو ہے آسانی کی طرف ہے، بجائے اس کی الٹ یہ ہو جائے کہ زناکاری کی طرف چلا جائے، زنا پیدا ہو، بلکہ یہ ہے کہ نکاح زیادہ سے زیادہ ہوں، یہ نکاح مسیار کے زمرہ میں آتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ جو آپس میں نکاح مسیار اور نکاح موتا، یہ دونوں کے درمیان جو ہے اہل تشیع کے نزدیک نکاح موتا ہے، اور اہل جو سنت ہیں، سنی ہیں، ان کے نزدیک جو ہے نکاح مسیار جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ جس میں کوئی کیا ہے کہ اس میں نکاح بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے، اس میں جو حق مہر ہے وہ بھی دیا جاتا ہے، اس میں گواہن بھی شامل ہوتے ہیں، اس میں ولی بھی شامل ہوتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بھی اتنی دیر کے لیے نکاح کیا اور بعد میں طلاق دینی، نہیں، اس میں طلاق کا بھی کوئی نیت نہیں ہے کہ اس کو طلاق دینی ہے، بلکہ اس کو وہ آباد کرنا چاہتا ہے، یا عورت جو ہے وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہر روز یا ہفتے میں ایک دن کیا ہے کہ ان کے درمیان جو ہے ایک معاہدہ ہوگا، اور کیا ہے کہ عورت کچھ اس کی چیزیں چھوڑ دے گی کہ ٹھیک ہے بھی میں آپ سے خرچ نہیں لوں گی، مرد جو ہے وہ اس کو کہتا ہے میں آپ سے اپنا کام نہیں کرواؤں گا۔ آپ ان دونوں کے درمیان جو ہے یہ ایسا معاہدہ جو ہوتا ہے یہ نکاح مسیار کے زمرے میں آتا ہے۔ اور پہلے بھی کہا ہے کہ نکاح جو مسیار ہے یہ آسانی سے نکلا ہے، اسر سے۔ تو آپ لوگوں نے جو اب بات یہ ہے کہ نکاح موتا جو ہے وہ اہل تشیع کے نزدیک ہے، وہ ایک رات کا بھی نکاح ہو سکتا ہے، کیا ہے کہ ایک گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 2 دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ کیا آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ایسا نکاح جس میں گھنٹہ، 2 دن یا 4 دن یا ہفتہ 10 دن، لیکن اس میں نیت یہ ہے، اس کے معاہدے میں نیت یہ ہے کہ میں نے اس کو فلاں ٹائم پہ یا اتنی دیر کے بعد اس کو میں نے طلاق دینی ہے، تو کیا آیا کہ ایسا نکاح جائز ہے کہ یا نہیں؟ اس کا آپ لوگوں نے اس کا جو ہے جواب جو ہے وہ کمنٹس باکس میں آپ مجھے دیں کہ آیا کہ اہل تشیع والے ٹھیک ہیں یا اہل سنت والے ٹھیک ہیں۔ تو اس کا آپ لوگوں نے صحیح جواب دینا ہے۔ تو یہ کیونکہ ایک اسلامی لیول پہ بات ہے، آپ لوگوں کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ نکاح مسیار ہے کیا۔ لیکن کیا ہے کہ ہمارے بر صغیر میں اس کا اتنا عام نہیں ہے یہ الفاظ جو ہے نکاح مسیار، اور اس کو نکاح مسیار کو ایسے چیز کو لوگ جو ہیں وہ پسند بھی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں پسند کرتے؟ اس لیے کہ اگر کوئی ادھیڑ عمر مرد ہے یا عورت ہے تو وہ اپنی خواہشات کے لیے نکاح کرنا چاہتی ہے یا کر لیتی ہے، تو لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی وہ 40 سالہ عورت ہے یا 50 سالہ آدمی ہے، بوڑھا آدمی ہو گیا اور اب وہ نکاح کر رہا ہے، دیکھو بھی کیا کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں۔ لیکن یہ غلط نہیں ہے، اسلام میں یہ جائز ہے، نکاح کیا جائے، اور اس میں آسانیاں ہیں، بجائے کہ نکاح کی بجائے آپ لوگ جو ہے وہ زناکاری کی طرف چلے جائیں۔ اس سے تو ثابت یہ ہوا، نکاح موتا سے بھی یہی ثابت ہوا، جس کے پاس پیسے ہیں
جس کے پاس دولت ہے وہ چاہے جتنی مرضی شادیاں کرے، ہر روز کرے، کیوں؟ اس کے پاس پیسے ہیں، پیسے دیے، ٹھیک ہے، ابھی نکاح پڑا 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، یا 10 دن، یا مہینہ، 2 مہینے، سال کے لیے پڑا، نیت یہ ہے اس کو میں نے طلاق دے دینی ہے، لیکن کیا ایسا نکاح جو ہے وہ نکاح اسلام شریعت میں ایسا جائز ہے کہ یا نہیں؟ تو پہلے بھی کہا کہ آپ کمنٹس باکس میں مجھے اس کا حوالہ ضرور دیں۔ تو اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور سبسکرائب کے جو بٹن کو ضرور جو ہے پریس کر دیا کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیا کریں، تو اس میں ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔